اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کا جو سب سے آسان ذریعہ ہے وہ ہے نماز۔ نماز اہتمام سے پڑھی جائے، ہم لوگ اپنی نمازوں کو ذرا بہتر بنائیں۔ نماز اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ نماز اس کا ایک متعین طریقہ ہے۔ ہم اس متعین طریقے پر محنت نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اور تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ جائے۔ برابر کہتے رہتے ہیں کسی سے، آپس میں ایک دوسرے سے، کہ بھائی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دے دے وہ دے۔ اللہ نے ہم کو نماز کا عمل دیا ہی اس لیے۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے مشغلوں کو چھوڑ کر اللہ سے اپنی محبت کو تازہ کرنے اور اپنے تعلق کو تازہ کرنے کا کوئی طریقہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں کا ٹائم ٹیبل دیا، جو نظام الاوقات دیا، وہ بھی بہت ہی خوبصورت اور فطری۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو روزی روٹی کی محنت بھی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک کا لمبا وقت بالکل فارغ کر دیا کہ اس میں تم اپنے روزی روٹی کی محنت کرو، اور بیچ میں ہو سکے تو اشراق اور چاش کی رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ اپنی مرضی سے میں تم پر پابندی نہیں لگاتا۔ آج کی دنیا کا جو نظام الاوقات ہے، یہ آج کی دنیا میں ان لوگوں نے بنایا ہے جن کی ہر چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ جو دن کا وقت ہے، نہار کا، یوم نہیں کہا۔ یوم تو صبح سے شروع ہو کر مغرب تک رہتا ہے، اور مغرب سے شروع ہو کر صبح صادق تک رات رہتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پورا دن تمہاری معاش کے لیے بنایا ہے، یہ نہیں کہا۔ جو صبح سے دوپہر تک کا وقت ہے اس کو یوم نہیں کہتے، عربی میں اس کو نہار کہتے۔ یہ وقت اصل میں بنایا گیا تھا روزی روٹی کی محنت کی۔ اس کے بعد نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، اور اس کے بعد اب تو بس بار بار مجھ سے باتیں کرو، جلدی جلدی مجھ سے محبت تازہ کرو۔ عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو،
آج کے نظام الاوقات میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مشغول زندگی میں یہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھ کیسے لیتے. ایک بار ریل کے سفر میں عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، تو سامنے کی سیٹ پر ایک غیر مسلم کپل، ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا. تو مرد تو پھر بھی اپنی بات کو روک لیتا ہے، موقع محل دیکھتا ہے، لیکن وہ جو ہماری بھابیاں ہیں، کچھ اس میں مصلحت ہے کہ وہ اندر نہ رکھیں. تو وہ کہنے لگے بھائی صاحب آپ لوگ روز اسی طرح نماز پڑھتے ہیں بار 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 بار. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، کمال ہے. ہم لوگ تو منگل میں بھی مندر نہیں جا پاتے، بچے کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اسکول ہے، ہوم ورک ہے، قرآن ہے. ہاں آپ لوگ بار بار. میں نے ان سے کہا کہ جو بچہ ہے نا آپ کی گود میں، اس کو دن میں کئی بار آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں بار بار دیکھتے ہیں، تو بچہ ہے. میں نے کہا آپ کو بچے سے محبت ہے، آپ اپنے بچے کو بار بار دیکھتی ہیں نا، پڑوس کے بچے کو تو نہیں دیکھتی؟ ہاں بالکل. تو یہ قصہ محبت کا ہے. جب آپ کو اپنے خدا سے تعلق ہو جائے گا، جیسے آپ کو اپنے بچے سے تعلق ہے، تو آپ بار بار اس سے ملیں گی. یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مولانا صاحب یہ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس خدا سے محبت کی جاتی. ایک عجیب طریقہ اللہ نے ہم کو دیا ہے اپنے تعلق کو بڑھانے کا. اللہ تعالی ہماری کمیوں کو دور کر دے اور نماز کی قدر. دوستو، اللہ کے بندو، اپنی نمازوں کو بہتر بنا. دن میں ایک بار محبت کی 2 رکعت پڑھ لیا کرو. نماز عشق. ایک تو ہوتی ہیں وہ نمازیں جو ہم حکم کی وجہ سے پڑھتے ہیں. بے شک ان حکم کی نمازوں، حکم والی نمازوں کو بھی محبت والی نمازیں بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے اختیار و شوق سے 2-4 رکعت محبت والی پڑھ لیا کرو. یہ جو نفلیں ہیں نا، یہ نفلیں کیا ہیں؟ یہ احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیارا نسخہ آپ نے دیا ہے کہ تم اپنے اختیار سے جب محبت والی نماز پڑھو گے تو دھیرے دھیرے نماز میں شوق اور دھیان کی تم کو عادت پڑے گی. پھر یہ شوق اور دھیان نفلوں سے فرضوں میں بھی منتقل ہوگا. ہم کو تو نفلیں بہت بوجھ معلوم ہوتی. انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ پہلو ہمارے دل دماغ میں آئے گا کہ ہو اب پتہ چلا اگر ہم 2-4 رکعت نفل محبت کی نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ یہ میں مغرب کی نماز کے بعد اور اب یہ جو میں 4 رکعت 2 کر کے اوابین کی نیت سے نفلیں پڑھنا کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ میری اندر آپ کی محبت آ جائے. یہ والی نماز میں محبت میں پڑھ رہا ہوں.
دھیرے دھیرے نماز میں ایک کیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی.